علی بھائی آپ نے حروف راٹھی کو حافظ اللہ کہا، ہاں جی، بٹ وائی؟ میں نے کہا حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی. تو یہ دعا آپ کسی بھی زندہ انسان کو دے سکتے ہیں. قرآن میں جو ممانعت آئی ہے نا سورہ توبہ میں، وہ یہ ہے کہ کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرے جو کفر کی حالت میں مر گئے. جو مرے ہوئے لوگ ہیں نا کفر کی حالت میں، انہیں ہم RIP بھی نہیں لکھ سکتے، ریسٹ ان پیس، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن زندہ کے لیے کریں گے. نبی علیہ السلام نے کیا زندہ لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے؟ تو یہ دعا ہی تھی نا، حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو جب جنات سے حفاظت ہوگی، شیاطین سے حفاظت ہوگی، تو ایمان کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا. تو کسی کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، زندہ بندے کے لیے آپ ہدایت کے لیے دعا کریں، بجائے یہ کہ کسی کو جہنم میں پھینکنے کے آپ اس کے لیے دعا کریں. اور میں نے تو اسے ہندو بھائی بھی لکھا، اس کو تو نہیں لکھا، ایک اور کو لکھا، اسے تو میں نے جسٹ بھائی کے طور پر لکھا. تو وہ تو خیر اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتا، وہ سیکولر ٹائپ بندہ ہے، تو وہ آپ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں آج ہی ہم نے سورہ ہود کا درس دیا، جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قوم شعیب کے بھائیوں میں سے ان کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام ان کے بھائیوں میں آئے. وہ جو کافر بت پرست تھے، مشرک، اللہ نے پیغمبروں کو کہا یہ ان کے بھائی ہیں. تو کیوں بھائی کہا؟ وہ تو کافر تھے، یعنی وہ ایک خاندانی رشتہ تو تھا. تو وہ بھائی ہیں جو زندہ ہیں، ان کو آپ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دعا بھی دے سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ کافروں کے ساتھ ہی کیا تھا نا، عرب کے یہودیوں کے ساتھ، کہ مدینے پہ اگر باہر کا کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر کتنے کافر بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے معاہدے کیے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے یہ دعوت کا ایک معاملہ ہے اس طرح کا. باقی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی میں علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں اور میں نے اپنی محبت کا اظہار دھروب راٹھی سے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ علماء کو تو میں اپنے دین کا غدار سمجھتا ہوں نا، کہ انہوں نے دین سمجھتے ہوئے، دین کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. انہوں نے فرقوں میں بانٹا. تو دھروب راٹھی نے تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں بنایا نا، اس نے اسلام کے بارے میں وہ انفارمیشن پیش کی جو پریکٹیکلی چند ایک فرقوں میں غلط چیزیں پائی جاتی تھی. اگر بت جو ہیں ان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں تو کیا قبروں کے آگے مسلمان نہیں جھک رہے ہیں؟ تو اس سے اس نے انالوجی بنا کے تھوڑی سی مس انفارمیشن بدنیتی کی وجہ سے نہیں، لا علمی کی وجہ سے کی. تو میں نے اس کی ریمیڈی کر دی اور کہا کہ آئندہ کے لیے آپ اس معاملے میں محتاط ہو جائے. علماء تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ دین کو ٹیمپر کر کے پیش کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے ہمارے محبت کے جذبات اس طرح کے ظاہر نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے، ایک نیچرل چیز ہے.